یسوع المسیح زندہ خداوند۔ ایک دن آپ بھی مردوں میں سے جی اٹھو گے۔ کیا آپ کے پاس امید اور گارنٹی ہے کہ آپ کو مرنے کے بعد زندگی ملے گی، یا پھر مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ ایک بہت افسوسناک حقیقت ہے کہ ہر کسی کو مرنا ہے، اور ہم اس چیز سے کسی بھی طور پر راہ فرار حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک خوشخبری ہے، ایک قادر مطلق خدا ہے، آسمانوں میں ہے، جو کہ آپ کو بہت پیار کرتا ہے، اور وہ موت پر غلبہ پا چکا ہے۔ یسوع المسیح تمام زندگی کا خالق ہے، وہی ایک ہے جو زندگی دیتا ہے اس جہاں میں اور آنے والے جہاں میں۔ لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ساری مخلوق نے خدا کے خلاف گناہ کیا، اب وہ خدا سے جدا ہیں، بلکہ تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی، اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا، ایسا کہ وہ نہیں سنتا۔ یسایہ کی کتاب اس کا 59 باب اس کی 2 آیت۔ خدا آپ سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ وہ خود کو آپ سے الگ نہیں رکھ سکتا۔ اس نے اس جدائی کی دیوار کو توڑنے کا ایک منصوبہ بنایا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بھیجا تاکہ وہ ہمارے گناہ کا بھار اٹھا سکے۔ تقریباً 2000 سال پہلے وہ اپنے ارادہ سے آسمان چھوڑ کر زمین پر آیا اور پیدا ہوا، اور ہمارے گناہوں کا بوجھ خود پر ڈالا، اور صلیب پر ذلت کی موت گوارا کی۔ اس نے اپنا خون ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا۔ یسوع جو کہ خدا کا بیٹا، وہی ایک ہے جس نے گناہ سے مبرا زندگی گزاری۔ یسوع ہی خدا کی نظر میں ایسا تھا جو کہ اس لازوال قربانی کو ادا کر سکتا، جس کے لیے خون بہانا تھا، اور وہ ابدی قربانی تھی جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ آپ کو اس کے علاوہ اور کسی بھی قربانی کی ضرورت نہیں جو آپ کو خدا کے قریب کرے۔ خداوند یسوع ہمارے سب کے لیے ہوا اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کیا۔ یہ کتنا شاندار ہے کہ ساری کائنات کا خالق اور زندگی کا خالق اپنی مخلوق کے لیے قربان ہو گیا، وہ مخلوق جو کہ آپ اور میں ہیں۔ اس سے بڑا اور کوئی پیار نہیں۔ اور افسیوں کی کتاب اس کے 1 باب اور اس کی 7 آیت میں لکھا ہے، ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی، اس کے اس فضل کی دولت کی معافی حاصل ہے۔ یہ خوشخبری اور بھی بہتر ایسے ہوتی ہے۔ یسوع نے جب اپنی جان دی، وہ دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ یسوع نے موت اور دوزخ دونوں پر اختیار حاصل کر لیا، اس لیے کہ وہ خداوند ہے۔ یسوع نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا
یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ یوحنا کی کتاب اس کا 5 باب اس کی 24 آیت۔ تخلیق کرنے والا ہمارے لیے موا اور دوبارہ جی اٹھا تاکہ خلقت یعنی آپ اور میں بھی اسی طرح زندہ کیے جائے۔ آپ نے دیکھا کہ سچے خدا نے آپ کے اور میرے لیے یہ کتنا آسان کر دیا۔ اس نے آپ کو اور مجھے ایک موقع دیا ہے۔ آپ اس کی پیروی کریں اور موت پر فتح پائیں، یا پھر آپ اس کا انکار کر کے ہمیشہ اس سے دوری بنائے رکھیں۔ خدا نے آپ کو یہ مفت تحفہ دیا ہے۔ اس کا انکار کرنے سے آپ کو یہ تحفہ نہیں ملنے کا، تو پھر آپ کو اپنے گناہوں کی مزدوری دینا پڑے گی۔ اور رومیو کی کتاب 6 باب اور اس کی 13 آیت میں لکھا ہے کہ گناہوں کی مزدوری موت ہے۔ خدا کا کلام بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ موت اور دوزخ آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ دوزخ ایک ابدی ہلاکت اور نا ختم ہونے والی اذیت ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ اس دنیا میں آپ کی زندگی اچھی نہیں، تو یہ جان لیں کہ دوزخ اس سے لاکھوں درجے بدتر ہے، کیونکہ آپ خدا سے دور اپنے گناہ ہی میں رہنا چاہتے ہیں۔ دوزخ کبھی ختم نہیں ہوگا، اس میں لگی آگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ یسوع المسیح ہمیشہ زندہ ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا، تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 54 اور 55 آیات۔ موت انسانیت کی دشمن ہے، اور مسیح اس کا خاتمہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد غم اور موت نہ رہیں گے۔ اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ قبر تمہاری فتح کہاں رہی؟ موت اور قبر ہمارے دشمن نہ رہیں گے، اور مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہم اس فکر سے آزاد ہو جائیں گے۔ مگر یہ اسی وقت ہوگا جب آپ خداوند یسوع المسیح پر یقین کریں گے۔ کیا ہی بھلا ہے کہ آپ اپنی روح اس کے حوالہ کریں جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اور جس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کو دوبارہ مردوں میں سے زندہ کر سکتا ہے۔ ہماری جو روح ہے وہ ابدیت کے لیے خلق ہوئی ہے، نہ کہ اس مختصر زندگی کے لیے۔ اس زندگی میں رہتے ہوئے ہم سب کو اپنی اپنی زندگی کا فیصلہ لینا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ زندگی مشکل ہو، مشکلوں سے بھری ہو، دکھ درد سے بھری ہو، مایوسی سے بھری ہو، لیکن آج آپ یسوع مسیح میں ایک نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ آپ جنت میں جا سکتے ہیں، اور یہ بات اٹل ہے۔ اور لکھا ہے، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا، نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہی۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 21 باب اس کی 4 آیت۔ اگر آپ خداوند یسوع کو جانتے ہیں
तो एक दिन आप भी जिंदा होकर जलाली बद्न हासिल करेंगे। कैसी बड़ी उम्मीद है। इब्रानियों की किताब उसका 9 बाब उसकी 27 आयत में लिखा है, ईमान ही से उसने बादशाह के कहर का खौफ ना करके मिस्र को छोड़ दिया, इसलिए कि वो अनदेखे को गोया देखकर साबित कदम रहा। मरने से पहले अगर आप खुदा के बेटे की आवाज को रद्द करते हैं तो एक दिन आप उसकी आवाज दोबारा सुनोगे। लेकिन उस दिन वो जो आपको हुक्म देगा उसको आप रद्द नहीं कर पाओगे। खुदावंद यीशु इंसानियत का मुंसिफ है। लिखा है, इससे ताज्जुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनकर निकलेंगे, जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी की है सजा की क़यामत के वास्ते। यूहन्ना की किताब उसका 5 बाब 28 और 29 आयत। एक ही रास्ता है अच्छाई करने का, वो ये कि गुनाह से तौबा करें ताकि खुदा के साथ आपका राबता बहाल हो सके। और लिखा है, पस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं, और इस तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आए। अमाल 3 बाब उसकी 19 आयत। खुदावंद यीशु से कहें वो आपके खुदावंद और शख्सी निजात दहिंदा बने, और अपनी पुरानी राहों से किनारा कशी करें और हमेशा उसके साथ रहें। और ये सब खुदा की नजर में भला है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ अच्छाई ही करें, अच्छे काम करें और यीशु को इसमें शामिल ना करें, तो फिर खुदा हमारे कामों के बारे में फरमाता है और लिखा है, और हम तो सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज, और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानिंद है, और हम सब पत्ते की तरह कुमला जाते हैं, और हमारी बदकिरदारी आंधी की मानिंद हमको उड़ा ले जाती है। क्या आपने कभी झूठ बोला? सफेद झूठ। क्या आपने कभी कुछ चुराया? क्या आपने कभी किसी बुत की पूजा की? खुदा की नजर में ये सब गुनाह है, और इसकी वजह से वो हमेशा आपसे दूर रहेगा। आप कोई भी रस्म अदा करके खुदा को खुश नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई भी मुआफी का तलबगार है तो उसको अपने गुनाह तर्क करके तौबा करनी होगी और खुदा से मुआफी मांगनी होगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो आपको मुआफ करेगा। वो ऐसा क्यों करेगा? वो क्यों आपको मुआफ करेगा? क्योंकि वो रास्तबाज है, वो प्यार करने वाला है, और वो पाक खुदा है। उसकी मुआफी मुफ्त है। सिर्फ यीशु ही जन्नत में जाने का रास्ता है। यीशु ने कहा, राह, हक और जिंदगी तो मैं हूं, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं जाता। यूहन्ना की किताब उसका 14 बाब उसकी 6 आयत। यीशु ने कहा, क्योंकि मैं जीता हूं तुम भी जीते रहोगे। यूहन्ना 14 बाब उसकी 9 आयत। ये रहम से भरा हुआ खुदावंद आसमान से नीचे आया ताकि आपके साथ शख्सी रिश्ता कायम कर सके। आप जो उसकी मखलूक हैं, जो कुछ आप अब ईमान रखते हैं वही आपको खुशी देगा। क्या ये आपके दिल में जो खालीपन है उसको भर सकेगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास कोई गारंटी है कि आपकी रूह के साथ क्या होगा? वही एक है जो आपके दिल का खालीपन भर सकता है, क्योंकि उसी ने आपके दिल को बनाया है। उसका नाम खुदावंद यीशु है। वो आपको मुर्दों में से उठा खड़ा करेगा और वो आपको नई जिंदगी देगा। वो आपसे प्यार करता है, लेकिन बात यह है कि आप अपना आप उसको सौंपना चाहते हैं।
بس خدا ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ آپ خدا پر ایمان رکھیں اور اس کی فرما برداری کریں۔ وہی خدا ہے جو زندگی دیتا ہے اور پھر واپس نہیں لیتا۔ یسوع چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے زندگی گزاریں۔ کیسا اچھا موقع ہے خداوند کو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں اور اسی کو مانیں، کیونکہ وہی تمام عبادت کے لائق ہے۔ اور یوحنا کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 36 آیت میں یوں مرقوم ہے: جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا، بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ آپ جو بھی فیصلہ اب کرتے ہیں اس سے یہ ہوگا جب آپ مرنے کے بعد دوبارہ روح میں اٹھیں گے تو آپ کو خدا کے تخت کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، وہ خدا جو پوری کائنات کا خدا ہے۔ آپ جو یہ پیغام سن رہے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ خدا کا آپ کی زندگی میں ایک مقصد ہے، وہ اس پیغام کے ذریعہ سے آپ کو پہنچا رہا ہے تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں، تاکہ آپ کے پاس شکایت کا موقع نہ رہے۔ اگر آپ خداوند یسوع کو قبول نہیں کرتے تو آپ کا خاتمہ آگ کی جھیل میں ہوگا اور خدا سے دوری ہو جائے گی جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ یسوع کو قبول کریں تاکہ آپ ابدی زندگی کو ہمیشہ کے لیے حاصل کر سکیں۔ وہ آپ کے دل کے دروازہ پر کھڑا ہے تاکہ وہ اس خلا کو بھر سکے جو آپ کے دلوں میں ہے۔ کیا آپ اس کو زندگی میں آنے کی دعوت دیتے ہیں؟ یسوع آپ کو کہتا ہے، دیکھو میں دروازہ پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، جو کوئی میری آواز سنتا اور دروازہ کھولتا ہے میں اندر آؤں گا اور اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ مکاشفہ اس کا 3 باب اس کی 20 آیت۔ یسوع ہی آپ کو بچا سکتا ہے۔ بائبل بتاتی ہے، رومیو کی کتاب اس کا 10 باب اس کی 9 اور 10 آیت، اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جی لایا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست باز کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس بات کے لیے تیار ہیں کہ وہ آپ کو زندگی دے اور گناہوں سے بچائے، تو اس کو بولیں کہ وہ آپ کے شخصی نجات دہندہ بنے اور یہ چیزیں کریں۔ نمبر 1، یہ مانیں کہ آپ گنہگار ہیں، رومیو 3 باب اس کی 10 آیت۔ نمبر 2، توبہ کریں اور خوشخبری پر ایمان رکھیں، مرکز 1 باب اس کی 15 آیت۔ توبہ کا مطلب ارادہ ہے آپ گناہ چھوڑیں اور خدا کی فرما برداری شروع کریں۔ خدا کی بخشش مفت ہے۔ نمبر 3، ایمان رکھیں کہ خداوند یسوع ہمارے گناہوں کے واسطے قربان ہوئے، دفن ہوئے اور دوبارہ زندہ ہوئے، رومیو کی کتاب اس کا 10 باب اس کی 9 آیت۔ آپ کو اپنی نجات کے لیے صرف یسوع پر ایمان رکھنا ہوگا۔ نمبر 4، دعا کریں یسوع آپ کی زندگی میں آئیں اور آپ کے گناہوں کو معاف کریں، رومیو کی کتاب اس کا 10 باب اس کی 9 سے 13 آیات۔ ان کو بولیں کہ وہ آپ کے شخصی نجات دہندہ بنے۔ نمبر 5، اپنی زندگی کا سارا اختیار خداوند یسوع کو دیں اور ان پر پورا ایمان رکھیں۔ آپ کیسے دعا کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیں، آپ کے دل کا رویہ ہی خدا دیکھے گا۔ اے خداوند خدا، میں گنہگار ہوتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں۔ میں ایمان رکھتا ہوں آپ میرے گناہوں کی خاطر موئے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع خداوند ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں آپ مردوں میں سے زندہ ہوئے، میری زندگی میں آئیں اور
मेरे शख्सी निजात दहिंदा बनिए। मैं आपको कबूल करता हूं। खुदावंद यीशु, मैं अपनी जिंदगी आपको सौंपता हूं और आज से मैं आपके लिए जिंदा हूं। खुदावंद, मुझे मुआफ करने और अपने खून से साफ करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मसीह के नाम में आमीन। अगर आपने खुदावंद यीशु के नाम में दुआ की है और उनको अपना शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम करते हुए इकरार किया है और गुनाहों को छोड़ा है, तो आप बचाए जा चुके हैं। अल्फाज कुछ भी नहीं अगर ईमान नहीं। अगर आप सच्चा ईमान रखते हैं और आप खुदावंद को बोलें कि वो इस मकसद को पूरा करें जो उनका आपकी जिंदगी के लिए है, तो वो जरूर पूरा करेंगे। बाइबल हमें बताती है, पहला यूहन्ना उसका 2 बाब उसकी 3 आयत। और अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करें तो इससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। अगर हम हकीकत में खुदा को जानते हैं तो हम जरूर ही उसके हुक्मों पर अमल करेंगे और हमेशा कोशिश करते रहेंगे कि अपनी जिंदगी में उसके हुक्म को पूरा करते रहें। यहाँ 4 बहुत जरूरी इकदाम हैं खुदावंद में बढ़ने के लिए। नंबर 1, रोजाना बाइबल पढ़ें। आप नया अहदनामा यूहन्ना की अंजील से शुरू कर सकते हैं। नंबर 2, रोजाना दुआ करें। खुदा से दुआ करें कि वो आपकी रहनुमाई करें और अपनी जिंदगी से उन्हें खुश करें। नंबर 3, एक बाइबल पर ईमान रखने वाले चर्च की तलाश करें जो खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी की तालीम दे। दुआ करें खुदा आपको एक अच्छे चर्च में ले जाए। दूसरे ईमानदारों के साथ मेल मिलाप आपको मसीह में बढ़ने के लिए मददगार साबित होगा। नंबर 4, खुदा के हुक्मों को माने और बपतिस्मा लें।